جنت کام آئے گی۔ یقیناً بار بار ایک ہی شکایت ہے کہ میری آواز گرفتہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا ہوں، اور اس وقت میں مجبور ہوں، اور ڈائز بہت مقبول اور مشہور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ڈائز اس وقت ایک ایسے نوجوان عالم سے لیس ہے جن کی خطابت کا شہرہ ہو یا جن کی شاعری کا شہرہ ہو، ہندوستان بھر میں جن کے فائز عام ہیں، اور کم عمری میں اللہ رب العزت نے کام لیا ہے۔ سیدھے سیدھے ایک جملہ میں کہوں، اللہ رب العزت یہ مقام، یہ مرتبہ بس اسی کو دیتے ہیں جن کو اللہ رب العزت محبوب نظر کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ایک جاذب نظر عالم، ایک مقبول ترین مقرر، ایک مشہور شاعر اپنے زمانے کے، جس وقت میں شکرپور میں زیر تعلیم تھا، بطور شاعر آیا کرتے تھے مفتی مولانا طارق انور صاحب، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے چند سالوں میں خطابت کے میدان میں وہ کمال پیدا کیا ہے، اور اپنی خطابت سے لوگوں کو ایسا اسیر بنایا ہے کہ بڑے بڑے خطابت کے میدان انہوں نے اپنے نام کیے ہیں۔ بس چار مصرے کے ساتھ آواز دینا، طارق انور صاحب کو میں آواز دینا چاہتا ہوں کہ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں۔ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں، اور قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں، تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ علم و فن، تہذیب، وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے، اور جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر، اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے، اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے۔ آئیے خطابت کا، شاعری کا، بہترین تلاوت کا نمونہ، مجموعہ، مرکز، منبع، منبر اگر کسی کو کہا جائے تو وہ نام بہت خوبصورتی کے ساتھ وجود میں آتا ہے۔ حضرت مولانا طارق انور عثمانی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد سیتامڑھی مسجد تقویٰ، ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، جہاں الفاظ و تعارفات کے سارے جملے ناقص و ادھورا نظر آتے ہیں، اس وقت جا کر اس نوجوان خطیب کا نام وجود میں آتا ہے۔ یہ گلشن ہستی کا وہ خاموش شجر ہے، بچے بھی جہاں شور مچانے نہیں آتے۔ مولانا تشریف لائے اور اپنے قیمتی خطاب سے سامعین کو محظوظ کرے۔ آپ حضرات بالکل اپنی جگہ پہ تیار بیٹھیے، انشاءاللہ العزیز زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، چونکہ میں آپ حضرات کی بے چینی کو بھی سمجھ رہا ہوں۔ بالکل شروع مرحلے سے آخر مرحلے تک ہم اور آپ پہنچ رہے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اپنی جگہ پر استقامت اور دوام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آج کا یہ پروگرام ایک شام مذکر کمال کے نام، الحمدللہ واقعتاً جس طریقے سے
جناب وسیم اکرم صاحب کو خوشی حاصل ہوئی کہ ہمارے بھانجے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھانجے کو یہ مقام یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ ظاہر ہے ہم لوگوں کے بھی بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں اور رفیق محترم ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ان کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں، اور یہ آج سے نہیں بلکہ شروع مرحلے سے ہم سبوں کی نگاہوں کے اندر بسے ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو واقعتاً جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام کا اثر ہوتا ہے، اس لیے نام بھی اچھا رکھنا چاہیے، اور ان کے ماں باپ نے ان کا نام مذکر کمال رکھا ہے، تو ظاہر ہے کمال ان کے اندر ہونا بھی چاہیے، اور نام کا مکمل اثر ہو رہا ہے۔ آپ حضرات بھی دعا فرمائے اللہ ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ خوب ترقیات سے نوازے۔ آپ حضرات بھی انتہائی قابل مبارکباد ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایمانی کامل ہونے کی دلیل ہے کہ آپ حضرات مکمل طور پر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر میں پہلی بار آپ کے اس دیار میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ پھر میں کبھی دوبارہ حاضر ہو سکوں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات واقعتاً حضرت حسین کے چاہنے والے ہیں اور حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو آپ سننے کا جذبہ رکھتے ہیں، محبت و عقیدت کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ دین اسلام کی بات کرتا ہوا گزرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری اسٹیج پر جتنے بھی شعراء علماء ہیں سب قابل احترام ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے جو آپ حضرات کے سامنے بیٹھ کر یا آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہو کر نعت رسول سنا کر عشق نبوی کا چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے، جنہوں نے یہ پروگرام رچایا بسایا، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں ترقی عطا فرمائے۔ اور میں ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر اپنی تقریر دھیرے دھیرے اپنے راستے پر آ جاؤں گا۔ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں یا تھک چکے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ کہ بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، ذرا بولیے مچل کے سبحان اللہ۔ کہ بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، سجایا ہے آپ نے، کہ بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، سجایا ہے آپ نے، ارے ایمان کا یہ چراغ جلایا ہے آپ نے، جلایا ہے آپ نے، تو رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے جو محفل میں 400، کہ رحمت برس رہی ہے جو محفل میں 400، ارے او شاہ شاہدی کو بلایا ہے آپ نے، بلایا ہے آپ نے، کہ او شاہ شاہدی کو بلایا ہے آپ نے، بلایا ہے آپ نے۔ ہمارے مذکر بھائی نے کہا ہے کہ آپ نے ایک پروگرام میں جو حضرت حسین کے حوالے سے کچھ اشعار پڑھے وہ یہاں بھی پڑھیں۔ آپ لوگ تیار ہیں تو ذرا حسینی جذبہ دکھائیں اور بولیے سبحان اللہ۔ تھوڑی سی تمہید پیش کرتا ہوں، حضرت حسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جوامردی اور وہ بہادری عطا فرمائی تھی
چونکہ جب باپ بہادر ہوتے ہیں تو باپ کا اثر بیٹے کے اندر بھی منتقل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، وہ خیبر کا دروازہ جو کئی آدمی مل کر اٹھا نہیں پاتے تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ تنے تنہا اس کو اٹھا کر پھینک دیے۔ حضرت علی یہ وہ شخص ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو خیبر کے مقام پر مرحب جیسا پہلوان جس سے کشتی لڑنے کو کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ آگے بڑھتے ہیں اور انہیں بھی ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ حضرت علی کے ہی خون سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں جاتے ہیں تو یزیدیوں کا کیا حال ہوتا ہے، شعر میں حاضر کرتا ہوں آپ حضرات۔ اصل میں بہت کم تعداد ہے، لیکن تعداد کو کبھی بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، بس یہ کہ جو تعداد ہے ان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے سننے کا، سنانے کا۔ میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ پہنچے حسین جس دم میدان کربلا میں، ذرا بولیے مچل کے سبحان اللہ، کہ پہنچے حسین جس دم میدان کربلا میں، پہنچے حسین جس دم میدان کربلا میں، تو سب رہ گئے یزیدی سب رہ گئے یزیدی، سب رہ گئے یزیدی حیران کربلا میں، پہنچے حسین جس دم میدان کربلا میں، پہنچے حسین جس دم میدان کربلا میں۔ حضرت حسین یہ وہ مرد مجاہد ہے جو صرف حق کو قبول کرتے ہیں، باطل کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ بولے حسین یہ کہ، بولیے سبحان اللہ، ایسا نہ لگے کہ آپ لوگ آخری مرحلے میں بیٹھے ہیں، پتہ چلے کہ ابھی بیٹھے ہیں۔ حاضر کرتا ہوں کہ بولے حسین یہ کہ بیعت نہ ہم کریں گے، بولے حسین یہ کہ بیعت نہ ہم کریں گے، بولے حسین یہ کہ بیعت نہ ہم کریں گے، کیوں؟ چاہے تو لے میری، چاہے تو لے میری، چاہے تو لے میری، ارے یہ جان کربلا میں، پہنچے حسین جس دم میدان کربلا میں، میدان کربلا میں، پہنچے حسین جس دم میدان کربلا میں۔ ہمارے صدر جلسہ تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات ایک مرتبہ پیشگی بول دیجئے سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی کہا حضرت حسین یہ وہ مرد مجاہد ہے جو صرف حق کو قبول کرتے ہیں، باطل کو کبھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ حضرت حسین کیا کہتے ہیں، حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ نانا کے پاک دین کو مٹنے کبھی نہ دو گا، نانا کے پاک دین کو مٹنے کبھی نہ دو گا، نانا کے پاک دین کو مٹنے کبھی نہ دو گا، ارے ہو جا بچا
पहुँचे हुसैन जिस दम मैदान करबला में, मैदान करबला में। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए कि थर्रा गए ज़मीं भी, कांप उठा आसमां भी, थर्रा गए ज़मीं भी, कांप उठा आसमां भी। कब? अरे जब भी हुसैनियों ने जब भी हुसैनियों ने आज़ान करबला में पहुँचे हुसैन जिस दम मैदान करबला में। शहीद होने से इंसान का रुतबा बढ़ता है, इंसान का मकाम बढ़ता है। हमारा ईमान और हमारा अकीदा ये है जो अल्लाह का कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में अपने आप को शहीद कर दे, अपनी गर्दनें कटा दे, अपनी जान का नजराना पेश कर दे, तुम उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। कुरान करीम की आयत पर हम और आप गौर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। तुम उन लोगों के निस्बत वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, तुम उन लोगों के निस्बत जो अल्लाह के रास्ते में अपने आप को शहीद कर जाए, अपनी जान का नजराना पेश कर दे, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाए, शहीद कर दिए जाए, अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, तुम उन्हें मुर्दा न कहो बल अहया, बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है, तुम्हें उसका शऊर और एहसास नहीं होता। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा कि उमूमन जितने भी इंसान मरते हैं, हर इंसान को कब्र में जाने के बाद हयात बरज़खी हासिल होती है, कब्र के अंदर जाने के बाद अल्लाह ताला जिंदगी अता फरमाते हैं, लेकिन उसके अंदर फर्क मरातिब है। सबसे ज्यादा अगर हयात बरज़खी हासिल होती है तो वो जमात अंबियाए किराम को हासिल होती है और शुहदाए किराम को उसके बाद हासिल होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, शहादत के बाद इंसान का रुतबा बुलंद हो जाता है। ऐ लोगों जरा गौर करो, हम और आप गौर करें। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यतमन्नयन्ना अहदकुमुल मौत, तुम में से कोई इंसान मौत की तमन्ना न करे, मौत की आरज़ू न करे, मौत की ख्वाहिश न करे, मौत के बारे में अल्लाह से न मनावे। मतलब ये कि जब आदमी परेशानियों का शिकार हो जाए, तकलीफों के अंदर मुब्तला हो जाए, ऐसी तकलीफों में मुब्तला होकर अल्लाह के सामने ये न कहे, ऐ अल्लाह मुझे मौत दे दे। अरे होता है हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग जब परेशान होते हैं तो वो कहते हैं इससे अच्छा है कि हम मर जाएं, या किसी और से अगर परेशान होते तो कहते हैं कि इससे अच्छा है कि तुम मर जाओ। बोलिए होता है कि नहीं? और हमारी माएँ और बहनें तो और आगे होती है, थोड़ा सा अगर बच्चे से परेशान हो तो वो फौरन कहती है कि ऐसा बच्चा पैदा करने से क्या फायदा, इससे बेहतर है कि ये मर जाए। कभी कभी उनकी दुआएं भी कबूल हो जाती है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यतमन्नयन्ना अहदकुमुल मौत, तुम में से कोई इंसान मौत की तमन्ना न करे। अल्लामा मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा था कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। जाहिर सी बात
بات ہے، آپ پریشان ہو کر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے تاکہ قبر میں جا کر سکون حاصل کریں، لیکن اگر وہاں بھی سکون حاصل نہ ہوا تو پھر کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے موت کی تمنا نہ کرے، لیکن شہادت یہ وہ رتبہ اور یہ وہ مقام ہے جسے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آرزو کی ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں کہتے ہیں ثم اقتل ثم احیا، اے اللہ میرا خدا میں مارا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، تاکہ ہر بار نئے ثواب سے سرفراز کیا جاؤ۔ اور سرکار دو عالم مدنی تاجدار رسالت امام کائنات جناب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی آرزویں اور تمنائیں بھی یہ ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ میدان کارزار کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آج جب میدان کارزار میں اتروں تو میں دشمنوں کو ٹھکانے لگا دو، نبی کے گستاخوں کو ٹھکانے لگا دو، انہیں جہنم واصل کر دو، اور اس کے بعد اے اللہ میری شہادت کو قبول فرما۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ مسلمانوں ذرا ایمان کے ساتھ ہم اور آپ یہ بتائیں، شہادت اگر ذلت کی چیز ہوتی تو کبھی بھی اللہ کے نبی یا اللہ کے نبی کے صحابہ اس بات کی دعائیں نہ مانتے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ شہادت یہ عظمت کی چیز ہے، شہادت یہ وہ رتبہ اور یہ وہ مقام ہے جس سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ شہادت یہ وہ نہیں ہے جس پر اشک بہایا جائے، وہ وقت ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا۔ اور جنہوں نے، میں بھی کہتا کہ جنہوں نے نواسے رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسا کارنامہ انجام دیا، اس کو اللہ تعالی دنیا کے اندر بھی ذلیل فرمایا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خانوادہ رسالت کے ساتھ انہوں نے ایسی بری حرکت اور ایسا برا کارنامہ انجام دیا تو اس کی سزا انہیں دنیا میں بھی بھگتنی پڑی ہے اور آخرت میں بھی بھگتنی پڑے گی۔ لیکن شہادت یہ وہ نہیں ہے جسے ذلت سمجھا جائے، اللہ کے نبی کے نواسا جامع شہادت نوش کر گئے تو اس پر حضرت حسین کا رتبہ بلند ہوتا۔ تاجدار رسالت امام کائنات مدنی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ آپ اپنے راستے کی شہادت ہمیں عطا فرما، وجعل موتی فی بلد حبیبک، اور اے اللہ آپ اپنے نبی کے شہر میں میری موت عطا فرما۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خلیفہ ثانی سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم اور آپ ہیں جو غیروں کا دیکھا دیکھی، دوسرے لوگ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، دوسرے لوگ تعزیہ بنا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا یہ تعزیہ کون لوگ بناتے ہیں؟ یہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتا، اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہا کرتا ہے، وہ اصل تعزیہ بنایا کرتے ہیں۔ لیکن ان کا دیکھا دیکھی آج ہمارے معاشرے میں بھی چل چکا ہے، اور ہم اور آپ اس بات کا بھی تجزیہ کریں تو تعزیہ کے درمیان کبھی نگاہ اٹھا کر دیکھے، کوئی پڑھا لکھا طبقہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا، عموماً جو جوہلا قسم کے لوگ ہیں وہی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا اللہ نے جنہیں علم کی دولت سے نوازا ہے وہ یہ جانتے ہیں سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، وہ یہ جانتے ہیں رسم و رواج
مسلمانوں اپنے دولت و ثروت کو برے کارناموں میں ختم نہ کرو، اپنے دولت کی حفاظت کرو، اپنے دولت کی قدر کرو۔ بہت سارے پیسے، اپنی دولت کے بہت سارے دولتیں ان برے کارناموں میں ختم نہ کرو، اپنے دولت کی حفاظت کرو۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ دولت، یہ شہرت، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر رہ جائیں گی، کام آئیں گی تو صرف اور صرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، پیغمبر اسلام کا کردار، طریقہ رسول ہمیں کام آئے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دولت و ثروت کی طرف نگاہ نہ رکھے، اپنی شہرت کی طرف نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے رسول کا کوئی طریقہ ہم سے چھوٹ تو نہیں رہا ہے۔ میں پڑھوں، آپ لوگ تیار ہیں؟ بولیے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ دولت کام آئے گے، نہ شہرت کام آئے گے۔ محبت و عقیدت کے ساتھ جھوم کر بولیے سبحان اللہ کہ نہ دولت کام آئے گے، نہ شہرت کام آئے گے۔ قیامت میں محمد کے شفاعت کام آئے گے۔ سب لوگ سو گئے کیا؟ ایک لطیفہ سنا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ جاگ جائیے۔ میں ایک جگہ نیپال میں کافی ادھر جانا ہوا، تو نیپال میں جب جانا ہوا تو ایسے ہی جس طریقے سے یہاں تقریباً 3 بجے میرا نمبر آیا، وہاں 2 بجے نمبر آیا۔ تھوڑا سا اس کو گھما دیجیے گا۔ 2 بجے نمبر آیا، لوگ بہت بکھرے ہوئے تھے، کوئی آدمی یہاں ہے، کوئی آدمی وہاں ہے، کوئی آدمی، توجہ سے سنیں۔ تو میں جب اسٹیج پہ گیا، کرسی پر میں بیٹھا، تو میں نے کہا کہ بھائیو آپ لوگ آگے آ جاؤ۔ تو سارے نوجوان دوڑے آگے آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ کتنے ماننے کا جذبہ رکھتے ہیں، ماننے کی صلاحیت آپ کے دلوں کے اندر ہے۔ پھر میں نے کہا کہ بھائیو اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ تو ایک نوجوان چلبلا وہ کھڑا ہوا اور وہ کہتا ہے مولانا ٹیڑھا ٹیڑھا ٹیڑھا، رٹ لگانے لگا۔ تو میں نے کہا یار ٹیڑھا کہاں ہے؟ آپ لوگ تو الحمدللہ بڑے سیدھے سادے ہیں، جیسے کہا گیا آگے آ جاؤ، دوڑتے ہوئے آگے۔ تو پھر وہی نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے پتہ نہیں باپ دادا نے کیا غلطی کی، گاؤں کا نام ہی ٹیڑھا پڑ گیا۔ تو آپ لوگ تھوڑا مسکراتے ہوئے سن لیں، میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ نہ دولت کام آئے گے، نہ شہرت کام آئے گے۔ اچھا لگ رہا ہے؟ بولیے نا سبحان اللہ کہ نہ دولت کام آئے گے، نہ شہرت کام آئے گے۔ قیامت میں محمد کے شفاعت کام آئے گے۔ قیامت میں محمد کے شفاعت کام آئے گے۔ کہ سجا لو اپنے چہرے پر رسول پاک کی سنت، سجا لو اپنے چہرے پر رسول پاک کی سنت۔ اندھیرے قبر میں آقا کی سنت کام آئے گے۔ اندھیرے قبر میں آقا کی سنت کام آئے گے۔ اندھیرے قبر میں آقا کی سنت کام آئے گی۔ وسیم بھائی کہیں جا رہے ہیں کیا؟ اچھا آ رہے ہیں، میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ میں آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا تھا کہ کامیابی ہمیں ملے گی تو نواز رسول نے جو کام کیا اس کام کو انجام دیں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے سامنے سرخرو اور کامیاب بننا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي۔ نبی کہہ رہے ہیں، نبی کی زبانی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیں
फत्तबिऊनी, तुम मेरा इत्तिबा करो, तुम मेरी बातों को मानो। युहब्बिबकुमुल्लाह, जब तुम मेरी बातों को मानोगे अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। बोलिए सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। पता क्या चला, रसूलुल्लाह की इत्तिबा, पैगंबर इस्लाम के फरमान को माना जाए तो इसका मसला ये होता है अल्लाह हमसे मोहब्बत और प्यार करेगा, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श देगा। मुसलमानों, याद करो उस वक्त को जब हम और आप अपने दोस्तों को भी अलविदा कह देंगे और कब्र के गोद में चले जाएंगे। वहां पर आखिर कौन काम आएंगे जहां पर सारे दरवाजे बंद होंगे शफाअत का? वहां पे हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे हमारे और आपकी शफाअत के लिए। आखिर दुनिया वाले हमें और आपको किस रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं? क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में सहाबे किराम शहीद नहीं हुए? शहीद नहीं हुए? नहीं मेरे बुजुर्गों, ये पैगाम देना चाहते हैं कि सिर्फ इस्लाम के अंदर अगर शहादत है तो वो हजरत हुसैन की शहादत है। नहीं, आप जरा गौर करें, तारीख इस्लाम का मुताला करें, पता चलेगा हजरत अली मुर्तजा की भी दर्दनाक शहादत है। नमाज के लिए जा रहे हैं, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम पीछे से वार करता है और हजरत अली शहीद कर दिए जाते हैं। हजरत फारूक आजम जो खलीफा सानी है, अमीरुल मोमिनीन है, नमाज की हालत में वो अबू लुलू फिरोज नामी मजूसी इंसान नमाज के अंदर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज की हालत में वो अचानक बर्छा लगाता है, हजरत उमर गिरते हैं और वो अपने पेट में छुरा मार करके अपने आप को कत्ल कर देता है। मुसलमानों, हजरत फारूक आजम की शहादत ये मुसल्ले रसूल पर होती है। हजरत हमजा की भी शहादत को फरामोश नहीं किया जा सकता। हजरत हमजा ये वो है जिन्हें अल्लाह के नबी ने फरमाया सय्यदुश शुहदाए यौमल क़ियामा, के शहीदों के सरदार हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अरे ये वही शहीद हैं कि जब इनके जिस्म को मुसला किया गया, इनके हाथ को, पांव को, जिस्म के टुकड़े किए गए, तो ऐसे वक्त में ये मोहम्मद मुस्तफा के महबूब चचा हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने जब इनकी नाशे मुबारक को लाया जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ जुबैर, अपनी फूफी हजरत सफिया को रोको, वो इस जगह पर ना आए, वरना वो भाई की नाश को जब देखेंगे कि मेरे भाई के टुकड़े किए गए हैं, हो सकता है कि वो अपने बालों को नोचने लग जाए, हो सकता है वो अपने सीने पर मातम करने लग जाए, हो सकता है वो आहो फुगा करने लग जाए। अब हजरत जुबैर जाते हैं अपनी फूफी को रोकने के लिए, वो कहती है हट जाओ मेरे रास्ते से, ये मत समझो कि मैं अपने भाई की नाश पर पहुंचकर कोई मातम करूंगी, बल्कि वहां पे पहुंच करके मैं फातिहा पढ़कर वापस हो जाऊंगी। चुनांचे यही होता है। मुसलमानों, जरा समझो और इन जालिमों बदबख्तों के आड़ में हमारा आप ना आए, वरना हजरत हुसैन जब कल मैदान क़यामत में हमसे और आपसे पूछेंगे कि बता तूने अपनी दौलतें, अपना पैसा, अपना माल तूने आखिर किस बुनियाद पर मेरे ताज़िया की रस्म को जारी किया, तो हम और आप क्या जवाब देंगे? क्यों? क्या इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है? नहीं मुसलमानों, हजरत हमजा की नाश पे जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इतना गमो गुस्से का इजहार करते हैं और हुजूर अकरम फरमाते हैं हजरत अमीर हमजा के बारे में अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मैं काफिरों के 70 आदमियों को अपने महबूब चचा हजरत हमजा के नाश की वजह से, इन्होंने मेरे चचा के मुसले किए, इनका हाथ पांव हर चीज को काटा गया और इनके सीने को निकालकर, कलेजे को निकालकर वो हिंदा चबाना चाह रही है। हुजूर
फरमाते हैं कि मैं 70 काफिरों को कत्ल करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम मिलता है, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिहि व लइन सबरतुम लहु खैरुल लिस्साबिरीन। कि ऐ नबी, आपके चचा को जितनी तकलीफें दी गई आप उतनी ही तकलीफ पहुंचा सकते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। वला इन सबरतुम, और अगर आपने सब्र किया तो सब्र करने वाले अल्लाह के नजदीक ज्यादा बेहतर। तो हमारे और आपके लिए क्या तरीका है? क्या ताज़िया करना, मातम करना? अगर वो होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतने शहीद हुए। आखिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी तो किसी को ये तालीम और ये पैगाम देते, लेकिन कभी हुजूर अकरम ने ये पैगाम नहीं दिया। तो मुसलमानों, ये बात याद रखो कि हमारे और आपके लिए कामयाबी हो सकती है तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि तरीक़े रसूल, पैगाम रसूल हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाए। शायर कहता है, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का। अब तो बोलिए सुभान अल्लाह। मैं इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग जागे हुए रहें। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, कि अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो तोहफे, गले में डाल लो तोहफे मोहम्मद की गुलामी का, गले में डाल लो तोहफे मोहम्मद की गुलामी का। अभी बेनीपट्टी की तरफ मैंने देखा कि मुज़क्किर भाई बड़ी ताकत लगा रहे हैं, तकरीबन 1 घंटा इन्होंने पढ़ा, लेकिन कुछ लोग वहीं पे से उठा रहे थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर, उसकी तरफ मैं आपको सिर्फ मुस्कुराने के लिए बोल दिया हूँ ताकि आप हज़रात मुस्कुराते हुए सुने और नींद के आगोश में ना आ जाएं, वरना मेरे बाद वाले हजरत अभी बैठे हैं जो दुआ भी फरमाएंगे। और चूंकि खात्मे का एतबार होता है, बारिश शुरू लपेट देते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए और जाहिलों की जाहिलियत से महफूज फरमाए। मैं जो